ہمارے ایک شعر نے کیا بات ہے، ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری۔ ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا، اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے، اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے؟ تو آ جاؤ، کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے انعام ملے گا۔ وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آنکھ یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت یہی کیا ہے، بات ہے حضرت، یہی ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت۔ میرے امام نے مزاج دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ اللہ، نہ بس ایک جاں، غور کیجئے گا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا، جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو، ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا، کون احمد رضا؟ جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے، ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے۔ تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی، اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے، امام احمد رضا کیا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو یہ سند ہوتی ہے۔ جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہیں بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے، عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے آل رسول قیامت کے دن اگر خدا تجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری فکر دور ہو گئی ہے،
ہے. آج کے بعد مجھے خدا قیامت کے دن پوچھے گا کیا لائے ہو, تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا, احمد رضا کو پیش کر دوں گا, احمد رضا کو پیش کر دوں گا. احمد رضا وہ ذات ہے جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے, جس پر زمانہ ناز کرتا ہے, جس پر محدثین ناز کرتے ہیں, جس پر علماء ناز کرتے ہیں. اور آج ہم جیسے غلام تو اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ اس مجدد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. جی بے شک سبحان اللہ. امام اہل سنت کی فکر, جی امام اہل سنت کی فکر, کیونکہ بہت سارے علماء اکرام اپنی بات مکمل کرنے جی لگے. امام اہل سنت کی عظمت, جنہوں نے امام عشق و محبت کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا, محبت کی اور عشق رسول کی گھٹی پی لی, پھر اس نے بھی وہی بولی بولی جو امام اہل سنت نے بولی. اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں ناموس رسالت ہے, اور ہمارے پیر سلامت ہیں, ہمارا جسم سلامت ہے, پیر سلامت ہیں, پھر بھی ہماری زبان سے آج ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے. مگر یاد رکھو, ہم نے موجودہ دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا مرد مجاہد بھی دیکھا ہے. ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا, ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد مجاہد بھی دیکھا ہے, جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں وہی نعرہ لگایا تھا جو بریلی کے تاجدار نے لگایا تھا. اس نے پکار کے کہا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں صاحب قبلہ, حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ. عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ بہت. آپ کو معلوم ہے اساتذہ بیٹھے ہیں, حضرت مفتی صاحب قبلہ کرم فرما رہے ہیں. آپ پوچھئے علماء سے, جی انہیں اور انہیں جہاں تک میں نے سیکھا اردو کے اعتبار سے, انہیں یہ اردو میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, انہیں جانا, اور انہیں یہ قریب کے لیے جو سامنے ہو, انہیں جانا. امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا انہیں جانا. اور علامہ خادم حسین رضوی, جی کون؟ علامہ خادم حسین رضوی حسین کا خادم ہے, جی. نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے, نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے. کیا بات ہے. کون؟ جی. خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک پیغام دیا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. لیکن ان کا خلوص, جی, ان کی محبت, ان کا عشق, ان کی دیوانگی جب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو علامہ خادم کی نظروں کے سامنے سے مدینے تک پردے ہٹا دیے گئے. جمال یار سامنے ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کون خادم؟ اللہ اللہ اللہ. کون خادم؟ اللہ اللہ. آج دنیا میں خادم کے تذکرے ہیں. جی. اگر اس مرد قلندر نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوتا تو شاید تذکرے نہ ہوتے. جی. لیکن خادم بننے میں جو مزہ ہے, مزہ ہے, جو خادم بننے میں مزہ ہے, جو خدمت کرنے میں مزہ ہے, جو خادم بننے میں مزہ ہے. کون خادم؟ جی, وہ مرد قلندر جسے ایک موقع پر ختم نبوت کے مسئلے پر جی, گرفتار کیا, جی, پکڑا پولیس والوں نے, گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے. یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. علامہ خادم حسین رضوی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا, جانتے ہو جب لوگوں کو گھسیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, مگر علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے. رو نہیں رہے تھے, مسکرا رہے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے, لوگ روتے ہیں, آپ مسکرا رہے ہیں.
انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا فرق اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے جو دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں وہ روتے ہیں، فرق اتنا ہے تم گھسیٹ رہے ہو مگر تمہیں جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسے خبر نہیں ہے، مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے، وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے یہ دو شیر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے، جی ہمیں یاد رکھنا ہے، بہت اچھا، کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے۔ آمین، آمین۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ۔ جوانوں یاد رکھو اس شراب و شباب کو ٹھوکر مار دو اور دنیا سے کہو مجھے شراب و شباب نہیں چاہیے، مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میرا حال یہ ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ ہوش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبانیں بالکل خاموش ہیں، جس انداز میں آپ کو بولنا چاہیے، جو جملے آپ کی زبان پر ہونا چاہیے وہ جملے آپ کی زبان پر ہے نہیں، جتنے بہترین انداز میں آپ کو سننا چاہیے اتنے بہترین انداز میں آپ سن نہیں رہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے۔ یاد رکھیے گا آپ اس عظیم محفل میں شرکت کر رہے ہیں، توجہ منبر نور کی طرف فرمائیں، سادات اکرام بھی موجود ہیں، شہزادے تاج ملت بھی موجود ہیں، جملہ باوقار علماء بھی موجود ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کریں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس مجمع میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے۔ لبیک کا نعرہ لگایا کبھی آپ نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، جامعہ نوریہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بریلی شریف کی عظیم الشان اور عظمتوں والی سرزمین پر کوئی بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، یہاں لوگ اپنے دامن کو پھیلا کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جی۔ اور میں کوئی نہ خطیب ہوں نہ کوئی بہت بڑا مقرر ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کی جو ہے محبتیں اور ان کا بڑکپن ہے کہ ایک طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا، سبق سنانے کی نیت سے اپنے بڑوں کی موجودگی میں حاضر ہوں۔ اللہ مجھے حق بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، کیا بات، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کیا
بات ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور میرے امام نے آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جی آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ پیغام دیا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤ، کیا بات ہے، واہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور بریلی کے امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کی۔ میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ آج آپ بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر ہیں اور عالم یہ ہے حسد کرنے والوں کا، جی اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے۔ جی کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ، جی کیا بات، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا؟ تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے، اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں لوگ سر اور پلکوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے۔ یاد رکھو دل کے رضا ہے، خنجر بخار پر کباب، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، توجہ ہے آپ؟ لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے۔ ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں پارا؟ واہ واہ، آئے ہلو، تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے؟ بہت اچھا، رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں، جی پارا سنانا ہے، آہ ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے۔ جی ڈپلومہ لے کر حاضر ہوئے، ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے، گالی دے کے، ماں بہن کی گالی دے کے، بریلی کی شان میں گستاخی کر کے، شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے۔ مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شعر ہے، جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں، جب میدان میں آ کے بریلی کے شعر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بابا کے دہل اعلان کرتے ہیں، وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے، کہ سمجھ دیکھئے وہ علاقہ رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت. واہ واہ واہ، رضا کیا کے بات. شیر، سبحان اللہ سبحان. رضا کے شیر ابھی کیا بات. زندہ ہے، زندہ. جی توجہ نہیں آپ کی. جی رضا کے شیر جی ابھی زندہ ہے، زندہ. جی. اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کرتا ہے. بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے، جی مرے نہیں ہیں. جی اور مرے کیسے؟ مرے کیسے؟ جی. زندہ نبی کو زندہ ماننے والے. وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنکھ سے چھپ جانے والے. کیا بات ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. میں کہتا ہوں خبردار خبردار جی خبردار خبردار میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. جی صحیح. خبردار خبردار میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں وقت آج بھی ہے، موقع آج بھی ہے. آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں. علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے. ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط اتنی ہے آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچاتا نے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. آج بہت اچھا. ضرورت اس بات کی ہے کیا کہ بات. ہمارے علماء میدان میں آئیں جی اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے. جی یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام. حق ہے بے شک. جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار. یا رسول اللہ. ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی. جی ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں، نظر بھی کمزور ہے. نظر بھی کمزور ہے. حق ہے حق ہے. صرف دماغی کمزور نہیں ہے، جی. نظر بھی کمزور ہے. اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب کچھوچا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے بولے. آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہے. کون رضا، کون رضا، کون رضا؟ مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے. مخدوم اشرف سمنانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے. مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. تم آتے، تم صحن میں آتے جامعہ نوریہ کے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ بریلی والے آج بھی سادات کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں. جب شہزادہ آتا ہے علامہ توصیف رضا صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، علامہ منان رضا خان صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ عمران رضا صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ انداز ہمیں کسی اور نے نہیں، امام اہل سنت نے دیا. بے شک. لوگ کہہ رہے ہیں آج
بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں آپ سے کہوں اپنے بارے میں، جی ہم نے سادات کا احترام سیکھا ہی بریلی سے ہے. ہم نے سیدوں کا احترام جی سیکھا ہی بریلی سے ہے. پوری دنیا کے تمام لکھنے والے شعراء کے شعر ایک طرف سیدوں کے بارے میں اور امام اہل سنت کا شعر ایک طرف. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. بہت سیدوں اچھا. کا احترام ہم نے بریلی شریف سے سیکھا ہے. کون رضا، کون رضا؟ ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلیں. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کون امام؟ جس امام نے فرمایا اگر محفل میں کوئی سید زادہ ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے تو سید زادے کو حصہ ڈبل دیا جائے. نسبت کا احترام کرتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. اتنی چھوٹی بات، اللہ اللہ، اتنی باریک بات پر بھی وقت کے امام کی نظر ہے. کیا بات. اور تم کیا جانو امام احمد رضا کیا ہیں؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں جی اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے. ہیرے کی پہچان، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ بھٹیارے کیا جانے. ہیرا کسے کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. ارے جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرہ حیدری. اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. حق ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ جی عطا ہو، توجہ ہے آپ کی؟ عطا ہو. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جی سب کچھ اعلیٰ ہو. جی دادا بھی اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہو. باپ بھی اعلیٰ کیا ہو، بات ہے. ماں بھی اعلیٰ ہو، واہ، واہ. رشتہ دار بھی اعلیٰ ہو اور پیر بھی اعلیٰ ہو. پیر بھی اعلیٰ ہو. جی. جب اتنے اعلیٰ اعلیٰ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے کوئی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اللہ اکبر شان ایسی ہے دنیا والے تو محبت میں تعریف کرتے ہیں. آؤ کسی ایرے خیرے سے نہیں مارہرہ مطہرہ سے پوچھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے پوچھو، بتاؤ احمد رضا کی شان کیا ہے. اشرف ملت فرماتے ہیں، واہ واہ. اشرف ملت فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی. جی کیا بات ہے. مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی. تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. اے دشمنوں جی فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، وہ ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے جی تم ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اور یہ بات صحیح ہے. تو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں، انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے. سچی بات. شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. جی. شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو، شعروں کی طرح شعر